بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو وقفہ تھا، درس کا سلسلہ 2 ہفتوں کے لیے موقوف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آج عید الاضحیٰ کے بعد اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو مبارک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے منتظمین کے تعاون اور ایسے ہی آپ تمام احباب کی خصوصی دلچسپی سے یہ چل رہا ہے۔ اس درس کا اب عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو باب، جو موضوع زیر بحث ہے، وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ایک بہت ہی بنیادی عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے اولو الامر کی اطاعت، مسلم حکمرانوں کی اطاعت، تابعداری، ان کی عزت و تکریم اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، زبان سے، قلم سے یا دیگر حرکات و سکنات سے، ایکشن سے، بہت ساری سرگرمیوں سے، کسی بھی طریقے سے بغاوت سے احتراز کرنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اور اس سلسلے کی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اور مزید جو باتیں ہیں وہ آج کے درس میں اور اس کے بعد کے درس میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ براہ راست ہمارے سامنے جو اس وقت سلف صالحین کا، سلف امت کا قول ہے، اس بارے میں خیر القرون کا، حضرات صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا جو آئیڈیل ہے، جو کچھ نمونہ ہے، اس کی جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے ابھی اللہ کے کلام کی آیات اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، سنتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سلف امت کے اقوال آپ کے سامنے آئیں گے۔ آخری بات ہم نے آپ نے جو کچھ پڑھی ہے، اس کے بعد آج 47 قول نمبر 47واں قول، یا کہہ لیجئے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اس سلسلے کی 47ویں جو بات ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور بڑی ہی عظیم الشان اور بہت ہی زیادہ محتم بالشان علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محققین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسمع واطیع، اسمع واطیع فی عسریک ویسریک ومنشطک ومکرہک واثرۃ علیک وان اکلوا مالک وضربوا ظہرک۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ کس طرح سے ہماری تربیت کرنے والا لفظ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کس قدر تربیت کے الفاظ ہوتے ہیں، رہنمائی کے، نصح کے، خیرخواہی کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ساری باتیں اس میں اکٹھا کر دیں جو ہمارے اور آپ کے مسائل کا، قضیوں کا حصہ ہے۔ جو لوگ اسلامی حکومتوں کے تحت رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں بہت کچھ شکایتیں ہو سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں۔ شکایتیں کہاں تک بجا ہیں، بیجا ہیں، اس سے قطع نظر، لیکن اگر شکایتیں ہیں
تو ان شکایتوں کے باوجود بھی ہمارا رویہ، ہمارا عمل ولاۃ امور کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رہنمائی فرما دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسمع و اطیع فی عسریک و یسریک، سنو اور اطاعت کرو، سنو اور کہا مانو۔ سنو یعنی باتوں کو سن لو، ولی امر، حاکم، خلیفہ، بادشاہ، امام، امیر المومنین، جو بھی آپ اسماء، نام، تعبیرات اس سلسلے میں کتاب و سنت کے اندر پاتے ہیں، سلف امت کے ہاں پاتے ہیں، کوئی بھی تعبیر استعمال کیے جانے میں کوئی حرج نہیں، اس کی بات کو سنو۔ بہت بنیادی مسئلہ ہے، سننا ہے، اپنی بات سنانا نہیں ہے انہیں۔ ان کی بات سنو یعنی ان کی بات سننا ہے، وَأَطِعْ، اور ان کی بات ماننا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو سنانا اور منوانا نہیں ہے بلکہ سننا اور ماننا ہے۔ سننا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اور اطاعت کرنی ہے ان باتوں کی جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسمع و اطع، سنو اور اطاعت کرو۔ اب کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں، ہم نے کبھی بغاوت نہیں کی، کبھی ہم نے برائی نہیں کی، ہم نے کبھی ماننے سے یا سننے سے انکار نہیں کیا، لیکن آج کل ان کے حالات نہیں اچھے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ظلم کر رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ مشکلات کے حالات ہیں، معاملات ہیں، اس لیے اب ہم سننا نہیں چاہتے، اب ہم ماننا نہیں چاہتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، عام طور پر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لوگوں کے پاس بڑی شکایتیں ہیں، مسائل ہیں، اور اس شکایت اور ان مسائل یا اس شکایت یا ان مسائل کے ان قضیوں کے نتیجے میں لوگوں کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی بس اب ماننا نہیں ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں، ہمیں مشقت میں ڈالا جا رہا ہے، آسانیوں کے بجائے پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، اس لیے اب سننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، بس ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، زندگی کے جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو سمیٹ کر ہماری تربیت کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فی عسریک و یسریک، سننا ہے، ماننا ہے اپنی عسر میں اور اپنے یسر میں۔ عسر اور یسر کا لفظ معروف ہے، اللہ کی کلام کی آیت کریمہ میں استعمال ہوا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً پریشانی کے ساتھ آسانی، پریشانی کے بعد نہیں، مشکل کے بعد آسانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشکل کے ساتھ میں آسانی ہے، مشکل جہاں ختم ہوئی اسی سے لگی ہوئی آسانی ہے، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، عسر کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی عسریک و یسریک، اپنی مشقت میں، اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، دشواری میں، و یسریک، اور اپنی آسانی میں۔ انسانی زندگی میں دو ہی حالات ہو سکتے ہیں، یا تو انسان مشقت اور پریشانی کے حالات میں زندگی گزار رہا ہوگا، اور یا تو آسانی اور یسر کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس کے سوا تیسرا کوئی میرے بھائیوں انسانی زندگی کا رخ نہیں ہے، دو میں سے کوئی ایک ہے، آسانی ہے، پریشانی ہے، سکھ ہے، دکھ ہے، چین ہے، بے چینی ہے، آرام ہے، تکلیف ہے، وغیرہ۔ انہی دونوں کے بیچ میں انسان کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمع اور طاعت، اسی کو سمع و طاعت کہتے ہیں، سننا اور ماننا۔ سمع و طاعت کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، اس کنڈیشن کے ساتھ یہ حکم باقی رہے گا۔ سننا ہے اور ماننا ہے، آسانی ہے تو بھی سنو مانو، اور پریشانی میں ہو تو بھی سنو اور مانو۔ یہ نہیں کہو کہ آسانیاں ہیں، مزے ہیں، قانون اچھا ہے، حالات اچھے ہیں، بہت کچھ دیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے، چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور حالات بہت زیادہ سازگار ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کہیں مان لیں گے۔ لیکن اگر مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی ایسا دستور آیا، کوئی ایسا قانون آیا، کوئی ایسی تعمیم آئی، سرکولر، جس کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑ گئے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ اسی کا نام بغاوت ہے، یہیں سے بغاوت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہماری زندگی پر پورے طور پر گرفت کے ساتھ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی عسری کا و یسری کا، اپنی مشکل میں بھی اور اپنی آسانی میں بھی، اپنی مشکل میں، دشواری میں، آسانی میں، ہر حال میں آپ کو سننا بھی ہے اور آپ کو ماننا بھی۔ ومنشطی کا ومکرہی کا، منشط نشاط، چستی، جب آدمی چستی ہوتی ہے، نشاط ہوتی ہے، اس کو منشط کہتے ہیں۔ مکرہ یعنی کیا مطلب؟ آدمی کو گراں لگتا ہے، آدمی کو بھاری لگتا ہے۔ دونوں حالات میں آپ کو سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کون سی حالات سے گزریں گے؟ عسر سے یسر سے گزریں گے، منشط سے مکرہ سے گزریں گے۔ اچھا لگے گا، بھائے گا، جمے گا تو بھی ماننا ہے، اور نہ جمے، نہ بھائے، نہ جچے تو بھی ماننا ہے، دونوں صورتوں میں ماننا ہے۔ یعنی ہماری اور آپ کی زندگی میں جو حالات آ سکتے ہیں نا، ولی امر کے ماتحت میں رہتے ہوئے، خلیفہ وقت کی ماتحتی میں، اسلامی نظام کے تحت ہمارا حاکم ہے، ہمارا بادشاہ، ہمارا خلیفہ، ہمارا امیر، ہماری زندگی جو گزرے گی انہی دونوں کے بیچ میں گزرے گی، آسانی پریشانی کے بیچ میں اور چاہت اور عدم چاہت کے بیچ میں، پسندیدہ پسند کے ساتھ اور عدم پسند کے ساتھ، اسی کے بیچ میں زندگی گزرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی کنڈیشن آپ کی ہو، سمع و طاعت ضروری ہے، سننا ہے اور ماننا ہے۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ باتیں آگے جا رہی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں۔ آپ نے دیکھا پہلے کیا کہا؟ آسانی ہے، دشواری ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ پسند ہے، ناپسند ہے، گراں گزر رہا ہے، بھاری لگ رہا ہے، کیسے باتوں کو مانے، اس بات کو ماننے میں یہ دشواری، یہ بات کو ماننے میں یہ مشکل ہے، تب بھی آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سمع اور طاعت، سننا اور ماننا ہے۔ اس کے بعد اگلا تیسرا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، اور اپنے آپ پر ترجیح کے باوجود آپ کو سننا ہے، ماننا ہے۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، أَثَرَةٍ عَلَيْكَ، کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہے، کوئی فیصلہ ہے، حق ہے، حقوق ہیں، کوئی نوازش ہے، آپ کو بھی مل رہا ہے، ہمیں بھی ملنا ہے، ولی امر سب کو دے، سب کو بانٹے، سب کو نوازے۔ اب ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ ولی امر کی جانب سے کسی کو کسی پر ترجیح دی جاتی ہے، مجھے دیا جا رہا ہے، آپ کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، مجھے زیادہ دیا جا رہا ہے، آپ کو کم دیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو یکساں ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، سب کو برابر کیا جانا چاہیے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ دیا جا رہا ہے، آپ کو کم دیا جا رہا ہے، ہمیں دیا جا رہا ہے، آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، یا اس کے برعکس سمجھ لیں، آپ کو زیادہ دیا جا رہا ہے، ہمیں کم دیا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ حق آپ کو ملنا چاہیے تھا، آپ پر ترجیح ہم کو دے کر کے اسے ہمیں دیا جا رہا ہے، یا ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہم پر آپ کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہمیں دینے کے بجائے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت آ جائے تو بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ سنیں گے اور مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا لفظ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، اور اپنے آپ پر اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی آپ سنیں گے اور مانیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حدیثیں بھی موجود ہیں، عملی حدیثیں بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، کوئی اور چیز ہوتی تھی آپ تقسیم کرتے تھے، تو بسا اوقات آپ کسی کو زیادہ دیتے تھے، کسی کو کم دیتے تھے، کسی کو دیتے تھے، کسی کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، اور آپ سمجھاتے تھے کہ یہ جو سلوک تم دیکھ رہے ہو، جو رویہ، اس کے پیچھے حکمت ہے، بہت بڑی حکمت۔ تم الحمدللہ اسلام اور توحید اور سنت کی نعمت سے بہرور ہو چکے ہو، تمہیں اسلام کی نعمت مل چکی ہے، ایمان کی نعمت مل چکی ہے، یہ ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، اس لیے انہیں دینے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں دیا جائے اسے تو ہو سکتا ہے کہ مرتد ہو جائے، اور مرتد ہو جائے گا تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ اس لیے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو دیا جا رہا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی میں تم کو دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا ہوں، کبھی تم کو میں زیادہ دیتا ہوں کبھی تم کو میں کم دیتا ہوں، اور تمہارے مقابلے میں فلاں کو دے دیتا ہوں تم کو نہیں دیتا، اور کبھی فلاں کو زیادہ دے دیتا ہوں تم کو کم دیتا ہوں، اس لیے تاکہ یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنے سے بچ جائے۔ تو اس طرح کی حکمتیں، اس طرح کی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی بہت ساری تطبیقات بھی موجود ہیں۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ وَأَسَرَةٍ عَلَيْكَ، یہ بھی ترتیب ہے، آپ نے یسر اور عسر کی بات فرمائی، اس سے آگے بڑھ کر کے منشت اور مکرہ کی بات بیان فرمائی، اس سے آگے بڑھ کر کے تیسری چیز آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے، آپ پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے غلط کیا جا رہا ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، ہمیں چھوڑ دیا جا رہا ہے، ہمیں ملنا چاہیے اور ہمیں چھوڑ کر کے آپ کو فلاں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اطاعت نہیں کریں گے، کہا نہیں مانیں گے، سنیں گے نہیں اپنے امیر کی بات، اپنے حاکم کی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حالت میں بھی سمع و طاعت ضروری ہے، اس حالت میں بھی سمع و طاعت ضروری ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظ اور بھی استعمال فرمائے، دو جملے، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہارا مال کھا لیں، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اور تمہاری پشت پر ماریں، کوڑے لگائیں، یعنی یہ بھی تمہارے ساتھ بسا اوقات ایسی صورت بھی آ جائے کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا بھی سلوک کیا جائے، اس طرح کا رویہ بھی روا رکھا جائے کہ آپ کے مال کو چھین لیا جائے، آپ کا مال کھا لیں، حکمران کیا کریں؟ آپ کے مال کو کھا لیں، مسلمانوں کا حاکم ہے، ولی امر ہے، بادشاہ ہے، آپ کا مال لے لیا اس نے، ہمارا مال لے لیا اس نے، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اور آپ کی پشت پر مارا انہوں نے، یعنی آپ کو کسی بات پر سزا دی، کوڑے مارے، اذیت پہنچی، تکلیف آپ کو دی، اس حالت میں ایسی صورتحال کے باوجود بھی اسمع و اطیع، سنو اور کہا مانو۔ یہ ہے اسلامی نظام کے اصولوں میں سے بہت بنیادی اصول۔ اچھا، اب اس ذاتی کا کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا۔ وہ باتیں شاید آگے آ رہی ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طرح کی حدیثیں جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حق مار لیں گے تو ہم اپنا حق نہ لیں ان سے؟ اپنا حق لینے کے لیے مقابلہ نہ کریں ان کا، ان کے ساتھ لڑائی نہ لڑیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ حدیثیں کئی ایک ہیں، لیکن ابھی اس موقع پر بس وہ ایک جملہ سمجھ کر کے ہم بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تُؤَدُّونَ الَّذِي عَلَيْكُمْ، جو ان کا حق تمہارے اوپر بنتا ہے تم اسے ادا کر دو۔ اب ان کا حق ہمارے اوپر کیا بنتا ہے؟ سمع و طاعت کا، جو وہ کہیں ہم سنیں، جو حکم تھے ہم مانیں۔ ان تمام حالات میں ان کا حق ہم پر یہ بنتا ہے کہ ہم اطاعت کریں، سنیں، کہاں مانیں، بغاوت نہ کریں، خلاف ورزی نہ کریں، گالی گلوچ نہ دیں، ان کے ساتھ سلوک بدسلوکی نہ کریں، تشہیر نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، لعنت ملامت نہ کریں۔ یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کا حق مسلمانوں کی رعایا کے اوپر کیا ہے؟ یہ حقوق ہے اس کے، ان کے لیے دعا کرنا، خیر خواہی کی دعا کرنا وغیرہ اور ساری چیزیں ہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر بات کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تُؤَدُّونَ الَّذِي عَلَيْكُمْ، جو حق ان کا تمہارے اوپر بنتا ہے تم اسے ادا کر دو گے۔ اچھا، اب تمہارا حق جو ان کے اوپر بنتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور تمہارا جو حق بنتا ہے ان کے اوپر تم اللہ سے مانگو گے۔ تو ہمیں اپنا حق اللہ سے مانگنا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے اللہ سے مانگیں، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے اللہ سے مانگیں، ہے نا؟ ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک ہو رہا ہے اس کی بھرپائی، اس کی تلافی کس سے کریں گے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے۔ تو تمہارا جو حق ہے تم اللہ سے مانگو گے،
ان کا جو حق تم پر بنتا ہے اسے تم ادا کر دو گے۔ یہ ہے اس کا فلسفہ۔ اس لیے راستہ بغاوت کا، خروج کا، جنگ و جدال کا، لعنت ملامت کا کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے اللہ کے دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ ظلم کی شکایتیں، زیادتی کی شکایتیں، ایسا کیا ویسا کیا، اس کے ساتھ ایسا رہن سہن، اس کے ساتھ ایسا رہن سہن، یہ بولا فلاں کیا، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اس طرح کا کوئی بھی حوالہ بغاوت کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ اس طرح کا کوئی بھی حوالہ، کوئی بھی نمونہ، کوئی بھی مثال، کوئی بھی فرد یا کوئی بھی دھڑا، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی فرنٹ کسی بھی صورت میں ایسی کسی بھی چیز کو دلیل بنا کر کے ولی امر مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کی ہوا نہیں پھیلا سکتا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں۔ کیا پیش کریں گے ہم؟ کون سی شکایت کریں گے؟ ہمارا مال چھین لیا تو بھی آپ کو اطاعت کرنی ہے، آپ پر کوڑے برسائے گئے ہیں، آپ پر ظلم ہوا ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ تو بھی اطاعت کرنا ہے، سم و طاعت۔ کون سی مثال پیش کرو گے؟ کون سا رونا کوئی رو کر کے وجہ جواز بغاوت کے لیے بنا سکتا ہے؟ میرے بھائی کوئی وجہ جواز نہیں ہے، ایک ہی آخری شکل ہے، حتی تروا منہم کفرا بواحا انکم عندکم من اللہ فیہ برہان، جب تک کہ تم ان سے کھلم کھلا کفر نہ دیکھو اور اس کے کفر ہونے میں تمہارے پاس کھلی دلیل قرآن و سنت کی نہ ہو، تب تک تم اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے۔ اب اکثر ہم یہ باتیں اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور یہاں بھی یاد دہانی کے طور پر آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی بغاوت کی بات کہتے ہیں، بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، زبان سے، قلم سے، عمل سے، سرگرمی سے، ہے نا، ایسے تمام لوگوں کے بارے میں ایک عام بات ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی روایت ایسا لگتا ہے کہ نہیں جانتے، پڑھنا نہیں چاہتے۔ یہ روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں، ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو بزدل کیا کہتے ہیں؟ بزدل ہیں، بے غیرت، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ چھوٹی کے امت کے ائمہ علماء جن سے پوری دنیا الحمدللہ کسب فیض کر رہی ہے، ایسے سے چوٹی کے علماء جو علم میں، عمل میں، تقوی میں، نصح میں، خیرخواہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف و خشیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے میں دنیا میں سب سے اونچے ہیں، ایسے علماء کے سلسلے میں بھی اس قدر اوچھی اور گندی زبان استعمال کرنے والے یہ خوارج، یہ روافض، یہ اخوانی، جتنے اس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، سب کی زبانیں، سب کے قلم، سب کی تحریریں، سب کی تقریریں، سب کی باتیں اسی طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس طرح کی مجلسوں کو حقارت کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یہ سب سے نادان ہے، ان کو تو دنیا کے حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نابلد ہیں۔ یہ فقہ الواقع کا نام دیتے ہیں، افسوس، فقہ الواقع، فقہ الواقع کسے کہتے ہیں؟ کرنٹ حالات کا علم، کرنٹ حالات کی، موجودہ حالات کی معلومات۔ کہتے ہیں یہ لوگ موجودہ حالات کی معلومات سے بالکل غافل ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ یعنی کیا مطلب؟ سیاسی حالات، ملکوں کے مسائل، ملکوں کی سیاستیں، ملکوں کا جو رویہ یا ایک دوسرے کے خلاف جو ملکوں کے حکمرانوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں چونکہ نہیں مطلب ہے، ہم یہ ساری باتیں پڑھ رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فقہ الواقع سے نابلد ہے، یہ نہیں جانتے۔ یہ دیکھو یہ نماز کی تعلیم، نماز کی مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو وضو کے مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو تیمم کے مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو انہیں حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو بیع و شراء کے مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو وغیرہ، اس طرح کی باتیں کہہ کر کے وہ تحقیر کرتے ہیں۔ آپ کو ہم کو اچھی طرح سے مسئلہ معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان علم کی مجلسوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔
یہ مجلسیں تو وہ ہیں جو شروع سے بیٹھے ہیں، دور دور سے، نزدیک سے، جہاں سے بھی باقاعدہ اسی نیت سے، اسی قصد و ارادے سے آئے ہیں کہ چلو مسجد میں درس ہونے والا ہے، سلف امت کے اقوال پڑھے جائیں گے، قرآن و سنت کی نصوص کی شرح کی جائے گی، سلف امت کے اقوال کی شرح کی جائے گی۔ ان کا تو مقام بہت اونچا ہے۔ جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہوں، آواز سن کر کے درس کے اختتام سے 5 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھ جائیں کہ چلیں کوئی درس چل رہا ہے، اور آ کر کے بیٹھیں اور اختتامی کلمات کے ساتھ درس کا اختتام ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ تو وہ مجلس ہے کہ جس میں اخیر میں بھی آ کر کے کوئی بیٹھ جائے تو محروم نہیں ہوتا ہے۔ قوموا مغفورا لکم، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے فرشتے حکم دیتے ہیں قوموا مغفورا لکم، مجلس کے لوگوں اٹھو، تمہاری تو بخشش ہو چکی ہے۔ تو مغفرت کا، بخشش کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ ان مجلسوں کی تحقیر کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ انہیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے وہ الفاظ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج جتنا بھی دنگا، جتنا بھی فساد، جتنا بھی آتنک اسلامی ملکوں میں اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، اصلاح کے نام پر، خیرخواہی کے نام پر یہ اخوانی، رافضی، خارجی اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو ان کے پاس یہی رونا ہے، یہ شکایت ایسا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کے الفاظ کو زبان سے کہہ کر کے پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ سب حالات ہوں گے، ان سب حالات کے باوجود بھی تمہیں سموتات سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ کس طرح کے مسلمان ہو، کیا سوچتے ہو، کیا نظریہ رکھتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو، یہ ہے بہت بنیادی مسئلہ۔ خیر، اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 48 نمبر، آپ کے سامنے کتاب ہو یا موبائل میں PDF ہو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماعہ، اچھی طرح سے سنیے اسے بھی، من فارق الجماعۃ واستدل الامارۃ لقی اللہ لا وجہ لہ عندہ وفی روایت ولا حجت لہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جوامع الکلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی الفاظ تھوڑے لیکن معنی اتنا زیادہ اس کے اندر اکٹھا ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی کوزے میں ہے نا سمندر شامل کر دے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من فارق الجماعہ، جو جماعت سے جدا ہو گیا، جماعت سے جدا ہو گیا، الگ تھلگ ہو گیا۔ یہ الگ تھلگ ہونا فزیکلی بھی اور فکری بھی، فزیکلی بھی، جسمانی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی، زبان سے بھی، قلم سے بھی، رویے سے بھی، ایکشن اور رد عمل سے بھی، ہر طرح کی مفارقت اس کے اندر شامل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غالباً یہاں پر یا کہیں اور ذکر کیا تھا کہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بغاوت کی شروعات تلوار اور ہتھیار سے نہیں ہوتی، یہ تو اس کا آخری سٹیج ہے۔ اس کی شروعات زبان سے ہوتی ہے، فکر سے ہوتی ہے، قلم سے ہوتی ہے، اور پھر دھیرے 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 اس کا انجام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ اسے عملی طور پر ہتھیاروں سے انجام دینے لگتے ہیں۔ تو فارق الجماعہ، جو جماعت سے جدا ہوا، جماعت سے الگ ہو گیا، واستدل الامارہ، اور امارت کے لیے ترجمے میں لکھا ہوا ہے سازش کیا۔ استدل، دل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پست کرنا، پست ہونا، پست کرنا۔ استدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پست کرنے کی کوشش کرنا، ذلت، پستی، کنٹرول، پسپائی ہے نا۔ اور استدل پستی میں لانے کی کوشش کرنا، کنٹرول میں لانے کی کوشش کرنا،
ताबे कर लेने की कोशिश करना, दबा देने की, हाथ में लेने की कोशिश करना, मातहत बना लेने की कोशिश करना। ये माना क्या है? ये लफ्ज क्या है? ये है माना किसका? इस्तदल्ला। उसको एक लफ्ज में साजिश कह दिया गया है, यानी जो भी उसके लिए सरगर्मी की जाती है वो सरगर्मी। तो जो शख्स जुदा हो गया जमात से, वस्तदल्लल इमारा, और इमारत के लिए साजिश किया, यानी इमारत को कंट्रोल में, अपनी मातहती में, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश किया। यानी इमारत, आप अमीर नहीं होंगे, आप गलत कर रहे हैं, मुझे होना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, फलां को होना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ बगावत करके आपको आपके मनसब से, इख्तिदार से हटा करके फलां को जिम्मेदार बनाना है, फलां को मनसब देना है। ये क्या? यही है माना किसका? इस्तदल्लल इमारा, यानी इमारत को कंट्रोल में लाना, काबू में लाना, उसे अपने अंडर कर लेना। फलां को दे दिया जाए, फलां को दे दिया जाए, फलां को दे दिया जाए, आपको सुबुकदोश होना है। लकी अल्लाह ला वला वजह लहू इंदहू, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मुलाकात करे क़यामत के दिन, यानी मरेगा, अल्लाह का सामना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लकी अल्लाह, वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, ला वजह लहू इंदहू, तो इस काम की कोई वजह नहीं होगी उसके पास, यानी ये काम जो उसने किया है यूं ही किया है, बेदलील, ना कुरान इसके सपोर्ट में, ना सुन्नत इसके सपोर्ट में, ना सलाफा, ना सहाबे किराम की सीरत इसके सपोर्ट में, ना उम्मत के उलमा इसके सपोर्ट में। ये काम उसने क्यों किया? यानी क्या मतलब? जमात से जुदा हो जाना। जमात कौन सी जमात? यहां पर जमात से मुराद अभी फिलहाल, क्योंकि इमारत का लफ्ज भी आगे है ना, इमारत का लफ्ज भी है, वरना जमात का माना हमने पढ़ा हुआ है, जमात के किस किस माने में जमात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जमात का माना यहां क्या है? मुसलमानों का एक वली अम्र है, मुसलमानों का एक हाकिम है, मुसलमानों का एक बादशाह है, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है, अमीर है, और उम्मत लोग उसके साथ पर बैअत करके उसकी मातहती में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये सारे के सारे लोग जमात हैं, यानी अमीर वक्त, हाकिम, खलीफा के साथ जुड़ करके जिंदगी गुजारने वाले। अब फर्कल जमा, एक आदमी उससे अलग हो गया, 10 लोगों को अलग कर लिया, 20 लोगों को अलग कर दिया, और अलग करके अब यह कोशिश करने लगा कि इसको कैसे हटाया जाए, अमीर को क्या किया जाए, इसको कैसे, इस मनसब को कैसे इससे लेकर के किसी और को दे दिया जाए। यही सारा झगड़ा है, सारा झगड़ा इसी अंदाज का झगड़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ला वजह लहू इंदहू, ये जो काम उसने किया, जमात से जुदा हुआ और इमारत को कंट्रोल में, काबू में लिया, यानी उसको छीनने के लिए साजिश किया, कोशिश किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस हाल में, इस आदमी की मौत अगर हो गई तो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इस रवैये की उसके पास अल्लाह के सामने पेश करने की कोई दलील नहीं होगी, कोई वजह नहीं, कोई दलील नहीं, कोई हवाला नहीं, कोई सबूत नहीं, किस बुनियाद पर उसने किया। उसे तो ये कदम किसी भी सूरत में नहीं उठाना था, ये कदम उसे किसी भी सूरत में नहीं उठाना था। तो लकी अल्लाह ला वजह लहू इंदहू, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करेगा इस हाल में कि उसके पास इस काम की कोई दलील नहीं होगी। आगे बाज रिवायतों में वो लफ्ज है बाकायदा, वला हुज्जत लहू, जो यहां वजह लहू है ना, कोई वजह नहीं होगी, उसी को दूसरी रिवायत में लफ्ज आया हुआ है ला हुज्जत लहू या ला हुज्जत इंदहू, उसके पास कोई हुज्जत यानी दलील, बुरहान, कोई सबूत, कोई आयत जिसकी बुनियाद पर यह काम किया हो, कोई हदीस जिसकी बुनियाद पर यह काम किया हो, कोई तालील, कोई तौजीह जिसकी बुनियाद पर यह काम किया हो, उसके पास कोई तौजीह नहीं होगी, उसके पास इस काम की कोई दलील नहीं होगी। यानी क्या मतलब? वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस काम के नतीजे में पकड़ा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहां सजा का मुस्तहिक बन जाएगा, क्योंकि उसने इस काम को करके एक मुल्क, एक इलाका जो एक मुसलमानों के हाकिम और वली अम्र के ताबे होकर के, मुत्तहिद होकर के इज्तिमाइयत के साथ जिंदगी गुजार रहा था, उसके अंदर बगावत की बीज डाल करके
اس نے اس امن کو، اس اجتماعیت کو، اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ ایسا کرنے والے بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور یقیناً جتنے لوگوں نے بغاوت کی قدم اٹھائے ہیں اسی وقت سے، کس وقت سے؟ جس وقت سے ذوالخویسرہ کو ہم نے جانا ہے۔ ذوالخویسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، واقعہ سب جانتے ہیں ہم، اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، انصاف کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ وہاں سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی نسل سے نکلتے رہیں گے لوگ۔ اب ہمیں پورا شجر نسب تو نہیں معلوم ہے کہ آج کل کے خوارج، آج کل کے روافض جو اس راستے پر چل رہے ہیں ان کا شجرہ کیسے ذوالخویسرہ سے ملتا ہے، لیکن ہمیں یقین اس بات کا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% اس سے بھی زیادہ سچی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کا واقعہ، اور آگے بڑھیں عملی طور پر ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، بلوائیوں کا، آپ کے اپنے گھر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی، اپنے نجی مال سے مسجد نبوی کو کشادہ کیا، جگہ بغل میں تھی اسے خرید کر کے اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون ہے من یشتری بقعۃ بجانب المسجد ببقعۃ فی الجنہ، کون ہے جو مسجد نبوی کے بغل والی زمین کو جنت کی زمین کے بدلے میں خرید کر کے وقف کر دے۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، مجھے رقم نہیں یاد ہے کتنی رقم سے، کتنے دینار سے وہ زمین انہوں نے خریدی۔ سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، زمین خریدی، اور اللہ کے نبی کو آ کر کے بشارت دی، اللہ کے نبی میں نے یہ زمین اللہ کے لیے وقف کر دی۔ میرے بھائیوں، اس مسجد میں ان بلوائیوں نے عثمان غنی کو نماز پڑھنے سے روک دیا۔ جو مسجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنوائی، توسیع فرمائی، مدینے کا وہ کنواں، جب مدینے میں ہجرت کر کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام آئے، کوئی کنواں نہیں تھا جس کا پانی میٹھا ہو، پینے کے قابل ہو، ایک کنواں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں والے سے کہا کہ اسے وقف کر دو، سبھی لوگ پانی پئیں، اس کا صلہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، میں اسے پیسے کماتا ہوں، میں ایک ڈول اتنے میں بیچتا ہوں، میں اگر وقف کر دوں گا تو میری روزی کا کیا ہوگا۔ کاش اگر اس کا ایمان ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تو شاید وہ بہت بڑی فضیلت سے دنیا میں اور آخرت میں بہراور ہوتا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا؟ 20,000 دینار لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور آپ نے اسے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، سب کے لیے وقف کر دیا۔ اس کنویں کا پانی پینے سے منع کر دیا گیا، اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں اپنے گھر میں قید کر کے بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ خروج اور بغاوت کی بہت زندہ مثال۔ آگے بڑھیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں۔ 6,000 باغی اکٹھا ہو گئے، اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے بجھانے نصیحت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2,000 ان خارجیوں نے توبہ کر لی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بقیہ 4,000 لوگ اپنی حالت پر باقی رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی ماضی قریب میں بلاد حرمین شریفین میں اتنے سارے دنگے فساد، جانوں کے نقصان، مالوں کے نقصان، ممتلکات کے نقصان، کمپنیوں کو آگ لگا دیا گیا، معصوم عورتوں کی جانیں، مردوں کی جانیں، بچوں کی جانیں لی گئی، سب کس نام پر؟ سب اسلام کے نام پر۔ یہ اخوانیت اور خارجیت کی زندہ مثال ہے۔ آج بھی یہ رویہ زبان سے، قلم سے، مختلف سرگرمیوں سے آئے دن ملتا رہتا ہے، دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے حوالے ملتے ہیں، اس کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں، کوششیں، سرگرمیاں کیا کچھ چل رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بات اتنی سمجھنے کی ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے پاس اس رویے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ کوئی دلیل کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں جس میں بغاوت کو روا کر دیا گیا ہو، بغاوت جائز ہو جائے، بغاوت کے لیے وجہ جواز بن جائے، ایسا کوئی وقت، ایسی کوئی حالت ہے ہی نہیں۔ ہر حال میں اطاعت، بس جب تک کہ وہ ولی امر مسلمانوں کا حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا حکم نہ دے رہا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو نیکی کے کام میں کی جائے، معصیت اور نافرمانی کے کام میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بڑی صراحت کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ اس دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا وجہ لہ لا حجت عندہ، ہم نے آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے یسر، اوسر، منشت، مکرہ، اثارہ، اور اس کے بعد وَإِنْ أَخَذُوا مَالَكَ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، یہ میرے بھائیو تقریباً 7 الفاظ میں جتنے ایشوز ہمارے آپ کے بیچ میں آتے ہیں، جتنے ایشوز کے حوالے یہ خارجی، رافضی، اخوانی دیتے ہیں، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اپنی سنت میں جمع کر دیے، سمجھا دیے۔ تو جب سب حالات میں آپ کو ہم کو سننا ہے، اطاعت کرنا ہے، تو بھلا کس بنیاد پر بغاوت کا جھنڈا اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حجت لہ، قیامت کے دن اس بغاوت کا خروج کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے نا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور آپ دیکھیں، بلکہ اب یہاں سے آگے سے ہمارے سامنے سلف صالحین کے اقوال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سنت کے ائمہ، ان کے اقوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سوید ابن غفلہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا اثر ہمارے سامنے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ قول کس کا ہے؟ عمر بن خطاب کا۔ قرآن کریم کی آیتیں ہو گئیں چند، حدیثیں ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند، اور اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، آپ کا ایک اثر۔ دیکھیں، کہتے ہیں سوید ابن غفلہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، یہ 49 نمبر ہے، ہم نے 47 پڑھا، 48، اور اب یہ ہمارے سامنے 49 ہے۔ انداز دیکھیں، یہ وہی صحابہ ہیں جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، تربیت میں رہے ہیں، اسی لیے دونوں کی باتیں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی طاق کی روشنی ہے جو نکل کر کے باہر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال کیسے ہیں؟ بالکل عکس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے۔ یہ ہے روشنی جو ایک ہی مشکات سے نکل رہی ہے، ایک ہی طاق سے نکل رہی ہے روشنی، ایک ہی چراغ ہے، اس کی روشنی ایک طاق سے نکل کر پورے طور پر روشنی پھیلا رہی ہے۔ حضرت سوید ابن غفلہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا، مجھ سے فرمایا۔ دیکھیں، یہاں پر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں سوید ابن غفلہ کہ مجھے سمجھایا، مجھے نصیحت کی، کس نے؟ عمر بن خطاب نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور انفرادی طور پر بھی ایک ایک کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نجی طور پر سمجھانے بجھانے میں کسی کو سمجھداری عطا فرما دے اور وہ ہوش کے ناخن لے لے، خروج سے، بغاوت سے، دنگے فساد سے، اجرام سے توبہ کر لے اور اپنے رشد کی طرف لوٹ آئے، اس بات کا امکان ہے۔ کیا کہا؟ لعلک ان تخلف بعدی، لعلک ان تخلف بعدی، اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں شاید
میری تو موت ہو جائے لیکن میرے بعد تم زندہ رہو، میری عمر تم سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن ممکن ہے میرے بعد تم زندہ رہو، یعنی تمہاری زندگی دراز ہو، تمہیں لمبی زندگی ملے تو میرے بعد زندہ رہو۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَطِعِ الْإِمَامِ، ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد عثمان غنی، تب نام تو نہیں بتا سکتے نا ابھی کہ کون آئے گا، وہ تو حالات بعد میں آئے اور وقت وفات سے پہلے پہلے وہ سارا معاملہ ہوا ہے کہ نہیں، 6 لوگوں کی، ان میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر لیا گیا، ٹھیک ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد علی بن ابی طالب، ان کے بعد کیا فرق؟ لعلک تخلف بعدی، لعلک ان تخلف بعدی، ممکن ہے شاید میرے بعد تم زندہ رہو، تو یاد رکھنا امام کی اطاعت کرنا، امام المسجد نہیں، امام المصلین نہیں، بلکہ امام المسلمین، مسلمانوں کے امام کی بات، مسلمانوں کے خلیفہ، حاکم، ولی امر ہے نا، بادشاہ، ملک یا حکمران، جو بھی آپ کہیں کوئی بات نہیں، مسلمانوں کے امام کی اطاعت کرنا، جو آپ کا امام ہو اس کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اتنا بھی کسی بھی کوالٹی کا ہو، لوگوں کی عجیب و غریب حالت ہے میرے بھائیوں، اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امارت کا مقام اتنا اونچا ہے، ولایت کا مقام اتنا اونچا ہے، ہمارا کوئی امیر ہے، ہمارا کوئی امام ہے، ہمارا کوئی خلیفہ ہے، ہمارا کوئی حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو یہ منصب اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کے بعد نہ تو رنگ کی بات کی جائے گی، نہ تو نسل کی بات کی جائے گی، نہ تو خاندان کی برادری کی بات کی جائے گی، نہ تو کالے گورے کی بات کی جائے گی، نہ تو غلام اور آزاد کی بات کی جائے گی، کوئی بھی اس طرح کی بات کرنا درست نہیں ہے، حقیر ہے، معمولی ہے، اس کے پاس تو مال نہیں، اس کے پاس تو گھر نہیں، اس کے پاس تو دولت نہیں، اس کا تو کوئی اسٹیٹس نہیں، اس کی تو کوئی سماجی حیثیت نہیں، ایسا کوئی بھی حوالہ دینا درست نہیں ہے۔ اس منصب کی قیمت ہے جس سے اسلامی اجتماعیت وابستہ ہے، اسلامی اتحاد وابستہ ہے۔ مسلمان امن کی زندگی جس کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ کالا ہے، گورا ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، اونچا ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، حبشی ہے، عرب ہے، عجم ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میرے۔ اطع الامام، الف لام لگا ہوا ہے، جو کرنٹ امام ہے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کوئی وہ امام تمہارا کوئی غلام کیوں نہ ہو، اور حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ حبشی کالا کلوٹا، سیاہ فام، ایک مثال ہے جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا، اور یہ بات بھی ہم نے شروع میں ہی کہا کہ صحابہ کرام کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں نا، ایک ہی طاق سے نکلنے والی روشنی کی طرح، یہ الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں استعمال ہوئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، آپ نے فرمایا تھا چاہے تمہارا امام، تمہارا حاکم کوئی کالا کلوٹا حبشی غلام کیوں نہ ہو، مجدع الاطراف فرمایا تھا، یعنی ایسا ہو کہ اس کے اطراف کاٹ دیے گئے ہوں، کسی کا غلام رہا ہو، کسی مالک اور آقا کے ہاں غلام رہا ہو وہ، اور ابھی بھی غلام ہو، مثال کے طور پر اس آقا نے، اس مالک نے اپنی غلام کا کان کاٹ دیا ہو، کان کٹا ہوا غلام ہو، اس کے انگلیاں کاٹ دی ہو، انگلیاں کٹا ہوا غلام ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہو، ہاتھ کٹا ہوا غلام ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ دیکھو عمر بن خطاب کے الفاظ بھی بالکل ویسے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اس میں ایک پہلو آ گیا کہ جو امام ہے، حاکم ہے، اس کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے۔ ابھی اس کے رویے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ظلم کر رہا ہے کہ مار رہا ہے کہ ستا رہا ہے کہ ناانصافی کر رہا ہے، ابھی یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ ابھی بات کس سے متعلق ہے؟ اس کی ذات سے متعلق، کہ وہ ذاتی طور پر وہ کیسا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ غلام کیوں نہ ہو، حبشی غلام کیوں نہ ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، معمولی آدمی ہو، تو بھی کیا کرنا ہے تمہیں؟ فَأَطِعِ الْإِمَامِ، امام کو
امام کی اطاعت کرنا، اس کا کہاں ماننا۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ وَإِنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ، اور اگر وہ ظلم کرے تمہارے اوپر تو بھی صبر کرنا۔ اب یہاں ایکشن کی بات چل رہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، سلوک کیسا کر رہا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کا سلوک کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ بغاوت نہیں کرنی ہے، فَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے۔ وَإِنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ، اگر وہ ظلم کرے تم پر تو تم صبر سے کام لینا۔ وَإِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، اور اگر تمہیں مارے، تمہیں کیا کرے؟ مارے، تمہاری پشت پر کوڑے برسائے، جیسے اس سے پہلے والی روایت میں آیا، تمہیں مارے، فَاصْبِرْ، تو بھی تم صبر کرنا۔ اس کے علاوہ کیا حوالہ ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، مارا جا رہا ہے، ناحق ستایا، یہی سب حوالے دے رہے لوگ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وہی بات، اور تربیت میں رہنے والے صحابہ کرام بھی وہی بات، تمہیں مارے تو صبر کرنا، تمہارا مال چھین لے، تم پر ظلم کرے تو بھی تم صبر کرنا۔ اچھا آگے سنو، یہ بات دیکھو، بڑی پیاری بات ہے۔ وَإِن دَعَاكَ إِلَىٰ أَمْرِ مَنْقَصَةٍ فِي دِينِكَ فَقُلْ سَمْعًا وَطَاعَةً دَمِي دُونَ دِينِ، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنا، اس میں تھوڑا سا اشتباہ کبھی پیدا ہو جاتا ہے سمجھنے میں۔ وَإِن دَعَاكَ إِلَىٰ أَمْرِ مَنْقَصَةٍ فِي دِينِكَ فَقُلْ سَمْعًا وَطَاعَةً دَمِي دُونَ دِينِ وَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ۔ ترجمہ پہلے سنیں، پھر اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس کا معنی ہے کیا اصل میں۔ کہتے وَإِن دَعَاكَ، اگر تمہارا امام، تمہارا حاکم تمہیں بلائے، إِلَىٰ أَمْرِ مَنْقَصَةٍ فِي دِينِكَ، کسی ایسے معاملے کی طرف تمہیں بلائے کہ یہ کام کرو، اور وہ چیز تمہارے دین میں کمی کا سبب ہو رہی ہو، امام کہہ رہا فلاں کام کرو، اور اس کام کو کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے دین میں نقص، کمی پیدا ہو رہی ہے، تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ہم نے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے اس سے پہلے، جس میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو نیکی اور بھلائی کے کام میں کی جائے گی، اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اطاعت نہیں کی جائے گی کسی بھی مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم جو دے رہا اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ مسئلہ طے ہے ایک دم، یہ سمجھنے کے بعد اگر وہ تمہیں بلائے کسی ایسی بات کی طرف جو تمہارے دین میں نقص اور کمی کا سبب ہو، فَقُلْ سَمْعًا وَطَاعَةً دَمِي دُونَ دِينِي، تو تم کہہ دینا سمعن و طاعتن، سن لیتا ہوں، مان لیتا ہوں، میرا خون میرے دین سے کمتر ہے۔ یہ ترجمہ ہے، ابھی وضاحت کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ، ابھی آپ کنفیوز نہ ہوں کہ بات کیا ہو رہی۔ اگر تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائے یہ کام کرو جس سے تمہارے دین میں دنیا میں نہیں، دین کی بات چل رہی، دین میں نقص کمی پیدا ہو رہی ہو، تو بھی تم کیا کہہ دینا؟ فقل، تو تم کہنا سمعن و طاعتن، سن رہا ہوں، سننے کو تیار ہوں، ماننے کو تیار ہوں، میرا خون میرے دین سے کمتر ہے، لیکن ولا تفارق الجماعہ، جماعت سے جدا تو نہیں ہونا، جماعت سے جدا نہیں ہونا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، کسی ایسی چیز کی طرف جس سے آپ کے دین میں کمی پیدا ہوتی ہو، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ تو تمہیں کیا کہنا ہے؟ تمہیں کہنا ہے سمعن و طاعتن، سن لیا مان لیا۔ اگر آپ اس کو الگ کر دیں گے نا، اتنا سمعن و طاعتن، پھر آگے والا جملہ الگ کر دیں گے تو بات بگڑ جائے گی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ سمعن و طاعتن، وہ پورا جملہ ساتھ میں، سمعن و طاعتن دمی دون لحمی، دمی دون دینی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے، میں مطلب سمجھاتا ہوں، دین میں کمی کی بات کر رہا نا،
ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ہمارا امام جسے دین میں کمی آ رہی ہے. عمر بن خطاب کہتے تو تم کہہ دو سمعن و طاعتن، ہم سننے کو تیار ہیں، ماننے کو تیار ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کمی کی بات اگر کہے گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کرنا ہے. تو عمر بن خطاب کیسے کہہ سکتے ہیں سمعن و طاعتن؟ تم کہہ دینا میں سننے کو تیار ہوں، میں اطاعت کرنے کو تیار ہوں. اس لیے یہ معنی نہیں ہے اس کا. آگے والا جملہ ساتھ میں پڑھیے، سمعن و طاعتن دمی دون دینی، سننے کو تیار ہوں، مان لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، مان لیتا ہوں، میرا خون میرے دین سے نیچے ہے. اب سمجھیں، دین میں کمی والی بات کا حکم دے. مثال کے طور پر کیا دین میں کمی کا حکم دے؟ وہ آپ کو کہے فلاں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اس کا مال چھین لو، کہ وہ معصوم ہے، اس کا مال نہیں چھیننا چاہیے، لیکن آپ کو کہتا ہے اس کا مال چھین لو. آپ کو حاکم حکم دیتا ہے فلاں کو مارو، جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں، مستحق نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے، ظلم ہو رہا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں کو قتل کر دو، جبکہ وہ قتل کا مستحق نہیں ہے، قتل کا مستحق نہیں ہے. دین میں کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر آپ اس کو ناحق ماریں گے دین میں کمی آئے گی، ظلم ہوگا. اس کے ساتھ زیادتی کریں گے دین میں کمی آئے گی، اس کی جان لے لیں گے دین میں کمی آئے گی، اس کی آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کریں گے دین میں نقص، کمی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، آگے کیا کہا؟ دمی، بات تو مان لیتا ہوں، بات سن لیتا ہوں اور حکم مان لیتا ہوں، میرا خون میرے دین کے نیچے ہے، یعنی دین اوپر ہے میرا اور خون میرا نیچے. خون کہاں سے آ گیا؟ خون کی بات کہاں سے آئی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر وہ کہے فلاں کو قتل کر دو، اگر تم قتل نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو خون جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ آپ کا خون ہوگا کہ نہیں خون ہوگا؟ اسے قتل کرو، نہیں قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا. تو اب خون آ گیا کہ نہیں خون آ گیا؟ ہمارا خون جا رہا ہے. خون جانے کا مسئلہ ہے، دین جانے کا مسئلہ ہے. کیا لے لیں کیا چھوڑ دیں؟ خون بچا لیں دین جانے دیں، یا دین بچا لیں خون جانے دیں؟ اسی نقطے پر عمر بن خطاب نے فرمایا اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، یہ حال پیدا ہو جائے کہ وہ کہے کہ فلاں کو قتل کر دو، نہیں قتل کرو گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا، تو تم اس وقت کہہ دو مان لیتا ہوں تمہاری بات، میں قتل تو نہیں کروں گا، میرا خون نیچے ہے، میرا دین اوپر ہے، تم مجھے قتل کرا دو، برداشت ہے، لیکن دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ معنی ہے اس کا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دین جب تک سلامت ہے تب تک اطاعت ہے. یہ سموتات کس معنی میں؟ سموتات اس معنی میں ہے، یہ سننا اور ماننا جو کہا اس معنی میں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہیں تو میں قتل ہی ہو جانا گوارا کر لیتا ہوں، میرا خون نیچے ہے، خون کر لینا اپنا، اپنی جان گنوا دینا، اس کے لیے میں تیار ہوں. آپ نے کہا نا کہ اس کو قتل کرنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو میں اب قتل کیے جانے کے مسئلے میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں اور آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا خون نیچے ہے، میرا دین. تو یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت. سوید ابن غفلہ رحمت اللہ علیہ کو یہ مسئلہ انہوں نے سمجھایا. بہرحال تو خلاصہ کلام کیا نکلا میرے بھائی؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ امیر المومنین، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ، حکمران جو بھی کہہ لیں، جب تک وہ کھلم کھلا کفر میں نہ چلا جائے، اور وہ بھی ہمارے اور آپ کے فیصلے سے نہیں، ورنہ سارے خارجیوں نے مسلمانوں کے حکمرانوں کو دین اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، جب تک کہ تم ان حکمرانوں کی جانب سے کھلم کھلا کفر نہ دیکھو جس کے کفر ہونے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل موجود. یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں، ایسے بھی بہت قیمتی ہیں، نبی کی سنت کے الفاظ ہیں،
لیکن خوارج کے رویے کے مقابلے میں اگر آپ رکھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو قیمت کا مزید اندازہ ہوگا۔ سارے خارجی چھوٹے سے گناہ کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر، یہ شراب کا مسئلہ ہے کافر ہو چکے ہیں، یہ سینما کا مسئلہ ہے کافر ہو چکے ہیں، یہ بے پردگی کا مسئلہ ہے کافر ہو چکے ہیں، یہ نماز لیٹ کر دیے ہیں کافر ہو چکے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں کافر، وہ ایسا کر رہے ہیں کافر، وہ ایسا کر رہے ہیں کافر۔ ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے کفر کا حکم لگانے والوں سے کوئی حکم نہیں آئے گا۔ تمہارے پاس کھلم کھلا کفر تمہیں دکھائی دے اور اس کے کفر ہونے میں تمہارے پاس قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے دین سے برہان، ایک دم روشن دلیل موجود ہو اس کے کفر میں، اور وہ فیصلہ خارجی نہیں کریں گے، اس کے کفر کا فیصلہ خوارج نہیں کریں گے۔ احداث الاسنان سفہاء الاحلام، یہ کم عمر لونڈے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ احداث الاسنان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی عمر والے، نو عمر نو خیز جس کو کہا جاتا ہے۔ سفہاء الاحلام، کم سمجھ، نہ سمجھ، جذباتی ہے نا، عاطفے والے، جو بس دوڑو جس کے پیچھے دوڑتے چلے جاؤ، نہ کوئی رہنمائی ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی بصیرت، بس جہاد کے نام پر بھاگے جا رہے ہیں۔ دنگا فساد کا نام جہاد رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ احداث الاسنان سفہاء الاحلام، قیامت آ جائے گی، اس سے اچھی تعبیر خوارج کی دنیا کی کوئی شخص کا، دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکے گی۔ دو لفظ میرے بھائیو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے نا، کلم کلا کفر، اس کا فیصلہ یہ کم عقل نو عمر نہیں کریں گے جو صبح شام خارجیت کا حکم لگا لگا کر کے، کفر کا تکفیر کر کر کے، اور کیا حاکم، کیا محکوم، کیا رعایا، ان رافضیوں نے 2-3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ کو جملتاً و تفصیلاً کافر قرار دیا۔ میرے بھائیو، ان خوارج نے، روافض نے، ان کے راستوں پر چلنے والوں نے، ان کے قدم قدم پر چلنے والوں نے اس راستے کو اچھی طرح سے پکڑا ہوا ہے۔ آج بھی تکفیر کی باتیں کھلم کھلا کتابوں میں لکھی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ فیصلے کون کریں گے؟ جو اس کے اہل ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے جو سچے علماء ہیں امت کے جو علم میں، عمل میں، تقوی میں، امت کے حالات پر نظر رکھنے میں، امت کے ساتھ نصح اور خیر خواہی میں، امت میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے علماء ہیں۔ ان کے فیصلے مانے جائیں گے جن کی خدمات کو ان خارجیوں نے، رافضیوں نے، اخوانیوں نے پہلے سے ہی کنڈم کر دیا ہے۔ یہ علماء نہ سمجھ ہیں، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ بزدل علماء ہیں، یہ پٹھو علماء ہیں، یہ غلام ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور ابھی اس حج کے موسم میں پھر نئے سرے سے اس چیز کو پھیلایا گیا۔ سلمان ندوی ہندوستان کی دھرتی پر کھلم کھلا مائک پر بیٹھ کر ساری امت کو کہتا ہے، میں حجاج سے کہتا ہوں، حاجیوں، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، خطبہ دے تو خطبہ نہیں سننا، اس پر لعنت بھیجنا، یہاں تک کہتا ہے۔ خارجیت ہے کہ نہیں خارجیت ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ذوالخویسرا کے نام کا آدمی ہو، وہ فکر موجود ہے، وہ رویہ موجود ہے، ایکشن موجود ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ خارجیت کی فکر ہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا رعایا کا، محکومین کا، ماتحتوں کا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں مستقل طور پر کتاب الامارہ، امارت کا باب اور چیپٹر قائم ہے، سینکڑوں حدیث ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن افسوس، ان خوارج کو، روافض کو، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو یہ حدیثیں بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کو کبھی یہ حدیثیں پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گی، اور پڑھنے والوں کو بزدل اور دیگر گندے اوچھے الفاظ سے، القاب سے نوازنا ان کا کام ہے۔ جو کچھ بھی جان، مال، عزت و آبرو کے نقصانات ماضی قریب میں بھی ہوئے ہیں، وہ انہی لوگوں کے رویے کا نتیجہ ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رویے سے، اس روش سے امت کے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کے اقوال اور فرمودات اور امت کے مخلصین جو علماء ہیں ان کی رہنمائی میں رہ کر، اہل علم سے جڑ کر، ان سے وابستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی اصلاح حال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔